على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم دوستوں اور بزرگوں، شب برات میں اور شب قدر میں جو بیانات ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو، آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو عبادت کی ترغیب ہو، عبادت کی کیا ہو؟ ترغیب ہو۔ ان راتوں میں بیان کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں باتیں؟ یہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت لیں، اور ان واقعات سے جو بیانات میں جو واقعات وغیرہ سناتے ہیں اس سے کیا لیں؟ عبرت حاصل کریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن میں بھی اللہ کیا بولیا؟ اگر تھوڑا بھی عقل ہو تو اس سے کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ اصل میں دو چیزوں کے بارے میں بولنے کا میرا ارادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ شب برات کے متعلق چند باتیں، چند احادیث آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ نفل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، کون سی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہمیں لمحہ پڑھتے نہیں پڑھتی بھائی، پڑھتے نہیں پڑھتے۔ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ میں اللہ ہمارے سے کیا بول رہا وہ ہمیں معلوم ہے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں حالانکہ بچپن سے پڑھ رہے وہ سورہ؟ نہیں ہے۔ رمضان میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھ کو الٹے پاواں بھاگ جاتے رہتے، بغیر بحال کا مرا پاواں کا گھٹنے میں درد پکڑ لیا ہے، امام صاحب لمبا لے کو بیٹھ جاتی، کھڑے ہو گئے تو جھکنے کا نام ہی لیتے رہے با نہیں ہے۔ رمضان میں ایک تو قرآن سن رہی، رابی میں قرآن سنتی سوچنا بھائی، لیکن وہ قرآن میں اللہ کیا بول رہا ہے وہ سننے کی ہم نہ توفیق نہیں ہے، اور رمضان بھی قریب ہے، اور رمضان کی تیاری اب سے کرنا سنیں نہیں ہے۔ اس واسطے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ تو میں لوگاں بشاشت سے بیٹھتی سنتی بولے تو یہ بھی وہ بھی دو بھی کرتا ہوں، نہیں کو بولے تو بشاشت نہیں ہے، اتنا زیادہ بمڑی مارو نہ کو تو ذری بمڑی مار کو ختم کرواتا ہوں۔ بولو بھائی کیا کریں گے؟ بیٹھتے انشاءاللہ فائدہ ہوتا۔ ایک آدمی دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے تمام چیزوں کو معلوم کرتا ہے نہیں ہے۔ انجینئر ہے، انجینئر کیسا بنتا انہیں اس کے متعلق انہیں معلومات کرتا، ڈاکٹر ہے اس کے متعلق معلومات کرتا، پلمبر ہے اس کے متعلق معلومات کرتا۔ ابھی نو کیا کہ لکڑے کو کاٹ کو بڑے بڑے ڈیزائن بناتے، وہ ان کو معلومات ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو آدمی جس کے متعلق جس کام کے متعلق رہتا اس کے بارے میں اسے جانکاری رہتی۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمیں قرآن کو ماننے والے نہیں ہے، ہمارے نبی کو ماننے والے، لیکن ہمارے نبی حدیثوں میں کیا بول رہے ہیں وہ اپنا معلوم نہیں۔
قرآن میں اللہ ہمارے سے کیا بول رہا ہے یہ ہم نا معلوم بھی نہیں ہے، اور معلوم کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے. وہ دفن کر ڈالی قبرستان میں، جیسے مردے کو قبر میں دفن کر ڈالتی نہیں، ویسا وہ معلوم کرنے کا جذبہ بھی کیا ہے، دفن کر ڈالے. اب وہ زندہ ہو کو کعبہ عطا کی معلوم نہیں. سمجھ رہے بات؟ اللہ ہم سب کو صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی اور کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، بڑی مہربانی والے اور بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالی اسی محبت کی بنا پر، اسی مہربانی کی بنا پر کچھ اوقات اور کچھ گھڑیاں ہمیں ایسے دیے ہیں، اور اسی طرح کچھ جگہ، کچھ مقامات ایسے عطا کیے ہیں جن میں عمومی رحمتوں کی، عنایت کی اور الطاف کی بارش ہوتی ہے، جن میں رحمتوں کی اور برکتوں کی اور لطف اور مہربانی کی بارش ہوتی ہے نہیں ہے. یہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا اور کعبے میں نماز پڑھنے میں فرق ہے نہیں ہے بھائی. یہاں کی رحمتوں برکتوں میں اور وہاں کی رحمتوں برکتوں میں فرق ہے نہیں ہے. تو اسی طرح انہی اوقات میں شب برات اور شب قدر بھی. شب برات جو ہے، برات کے معنی کیا؟ برات کے معنی بری ہونا. کیا ہونا؟ بری ہونا. بری ہونے کے 2 معنی ہیں. اگر آدمی زندہ ہے تو وہ گناہوں سے بری ہوتا ہے. اگر مردہ ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں زندہ آدمی اس مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس رات میں، تو اس دعا کی بنا پر اس کی کیا کر دی جاتی ہے؟ مغفرت کر دی جاتی ہے. سمجھ رہے بات؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو نازل کرے. ہماری مذہبی کتاب کون سی ہے؟ قرآن شریف. اور بھائی قرآن شریف تمہیں بھی بولتے رہنا، خالی میں بولنے کو مر جانا نہیں. تمہیں بھی بولنا بیچ بیچ میں، میں بھی بول دوں پہلی ہے. ویسا کرے تو دونوں کو بھی جوش رہتا بولنے کا، سننے کا. جب خالی سنتے رہتا ہوں، خالی بولتے رہا تو تمہیں بھی کیا ہے، تھک جاتی، میں بھی تھک جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اسی مہربانی اور محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے، قرآن کی دولت عطا کرے. قرآن کہیں کو نازل ہوا؟ قرآن کو نازل اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے اور قرآن میں موجود احکام کے ذریعے بندوں کو نقصان دہ چیزوں سے بچایا جائے. بندے کو نقصان پہنچانے والی اور نقصان دینے والی تمام چیزوں سے اس کی کیا کیا جائے؟ حفاظت کیا جائے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب بعض ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ایک اعتراض کیا کو یہ اللہ اور اس کے رسول ہر جگہ ٹانگڑا دینا، یہ گوشت کھانا کو، یہ گوشت کھاؤ، حلال ہے تو کھاؤ، حرام ہے تو کھانوں کو، وہ کرو یہ کرو، وہ کرو نکو، یہ کرو نکو، وہ پہنو نکو، یہ کرو نکو، ہے نہیں ہے. اکثر و بیشتر ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ دوڑتے رہتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام احکامات اور یہ تمام جو طریقے ہیں شریعت کے، یہ تمام کے تمام طریقے
ہمارے فائدے کے لیے اس کے لیے حصہ ہمارے فائدے کے لیے حصہ سمجھ رہے ہیں بات؟ دین کا کوئی بھی کام بے فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی بھی جاندار کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ زہریلی جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، زہریلے کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بیکار بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہی بات؟ اللہ کا کارخانہ عیب سے پاک ہے، ہمیں کتنا بڑا کارخانہ بنائے تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال سکتی، لیکن اللہ کا کارخانہ برائیوں سے عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ زہر میں بھی دوائی بنتی، معلوم ہے آپ کو؟ سام کے زہر میں بھی دوائی بنتی۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں وہ احکامات ہمارے فائدے کے لیے اور ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے، ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ اب جو لوگ قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے منع کیے ہوئے چیزوں کو باوجود منع کرنے کے استعمال کر رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ کورونا پھیلا ہے نہیں ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پھیلا چائنا سے پھیلا، اور چائنا میں کہاں سے پھیلا؟ یہ گوشت کے بازار سے پھیلا ہے نہیں ہے، اور وہ جو بازار ہے وہاں پورے حرام جانوراں بکتی سو، لوگا لے کو کھاتی سو ہے نہیں ہے، چوہے، کتے، بلیاں، سپراں کیا بھی چھوڑ دینے ہو ہے نہیں ہے۔ اگرچہ کہ یہ تمام چیزیں اسلام میں کیا ہے؟ بولو بھائی، حرام ہے۔ حرام کھائے تو کیا ہوا؟ کھائے سو خری بنو، اس کی سزا بھگتے سو پوری دنیا ہے نہیں ہے۔ بس نہ لگا لے کو ایسا ہوگا تھا گویا منہ کی چٹی ہے، وہ ہمیشہ جیسے چٹی ہمیشہ ساتھ میں رہتا ویسا منہ کی چٹی بن گیا تھا۔ وہ باہر نکلنا تو مشکل، خریدنا تو مشکل، کھانا تو مشکل ہے نہیں ہے۔ کون تو پیسے دیا تو لینے بھی ڈر، کہاں سی کورونا ہے کہ بچے آ جاتا ہے نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے اگر ہمیں ٹکرانے گئے بولے تو یہ چھوٹا سا۔ اب تمہیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاؤ کہ اگر وہ لوگ ان باتوں پر، یعنی اللہ کے حرام کردہ جانوروں کو نہیں کھاتے تو یہ مصیبت آتی تھی کیا؟ بولو بھائی۔ تو اس واسطے قرآن کے احکامات بندوں پر ظلم نہیں ہے، بندوں پر احسان ہے، بندوں پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 راتیں ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں پر، یعنی سب لوگوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کون سی راتیں؟ ہو عید الفطر کی رات، عید الفطر کی رات۔ عید الفطر کا تو کون سی؟ رمضان کی عید، عید الاضحیٰ کی رات۔ عید الاضحیٰ کا تو کون سی؟ بکرے کی عید۔ اور تیسری جو رات ہے وہ شعبان کی درمیانی رات، یہ والی رات۔ چوتھی ہے عرفہ کی رات۔ حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں، وہ عرفہ کے میدان میں ایک دن ایک رات ٹہرتے ہیں، وہاں پر وقوف عرفہ اسے بولتے ہیں۔ تو ان 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور نیکیوں کے دروازے کس کے لیے کھولتا ہے؟ جو عبادت کرے، جو اللہ سے مانگے،
اس کے لیے کھولتا ہے سو. اور جو عبادت کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ کتنی فضیلت بیان کرے تو بھی کیا ہے؟ کم ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر اعلان کر دی گئے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے میں اس کی مغفرت کروں. ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں. آگے سب باتیں آتی انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو رات ہے اکثر ایک کیا ہے لوگوں میں ایک غلط چیز ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے. شب برات کو عید کی رات ہوتی گھروں میں اس رات خصوصاً عید عجیب کو بولتی نہیں ہے. اسلام میں 2 عیدیں چیز عید الفطر اور عید الاضحیٰ. وہ بھی کب ہی سو دن میں ہی سو رات میں نہیں ہی ہو. دن میں ہی رات میں ہی ہو. دن میں ہی سو. یہ رات میں عبادت کی رات ہے. سو یہ عید کی رات نہیں ہے. اس میں کپڑے سلانا اور بریانی پکانا میٹھا پکانا ضروری نہیں ہے. چاہے تو بنا کو کھا سکتے ہیں. ضروری سمجھ کر فرض سمجھ کر عید سمجھ کر پکا کو کھانا صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ایسے راتوں کو لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ البرات ہو یعنی شب برات ہو ان راتوں کو عید کو نہیں بلانا. اسے عید سے موسوم نہیں کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کے 2 عیدیں ہیں جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آسمانوں پر فرشتوں کے بھی 2 عیدیں ہیں. ایک شب برات اور ایک دوسری شب قدر. ان کو رات میں ہے سو عید. کئی کو بولے تو فرشتے نہیں سوتے. سوتی کہ بھائی انہوں فرشتے نہیں سوتے. ان کو نیند نہیں آتی. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نیند بھی دیا ہے بھوک بھی دیا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ دن اور رات دونوں بنائے ہیں سو انسانوں کے لیے تاکہ دن میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن میں خوب کماؤ. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات میں مست بستر اوڑھنے کو 2 پاؤں اوپر اٹھا کو سوئے اور صبح تک. فجر بھی پڑھو نہ کو 10 بجے اٹھو. سورج آپ کو منہ کو مرنا ویسا تب اٹھو. نہیں ہے تو اس لیے فرشتوں کی رات فرشتوں کی جو عید ہے وہ رات میں ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اس رات میں ایک حدیث میں ہے عمومی بخشش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عمومی بخشش. اس میں خاص ان کی مولی صاحب کی داڑھی والے کی ڈبے والے کی کو کیا بھی نہیں. سب کی مغفرت ہوتی ہے. اس میں کون ہونا اللہ کے سامنے کھڑ کو مغفرت چاہ سکتا ہے. کتنا بڑا گنہگار ہے تو بھی معلوم بھرا اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. دنیا والوں کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے. دنیا والے بار بار مانگے تو بیزار ہو جاتے. نہیں ایک آدمی کے پاس ایک بار گیا پیسے پوچھنے 2 بار گیا 3 بار گیا. کتنا بڑا میرا معتقد ہے تو بھی انہیں 1 بار دیتا 2 بار دیتا 3 بار دیتا. بعد میں کیا کرتا کیا بھی کامش رہے امام صاحب کو کب دیکھے تو بھی پیسے پوچھنے آ جائے. بولتے نہیں بولتے. لیکن اللہ ویسا نہیں ہے. اللہ کے سامنے تمہیں کتنے بار مانگو بار بار مانگو ہر ہمیشہ مانگو خوش ہو کو اللہ دیتا. معلوم بھرا تو اس واسطے ایسی رات میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے.
اس رات کی بڑی خصوصیت کیا ہے بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا میں اس کو کیا ہے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ غم کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو کیا کروں دور کروں۔ اور یہ آوازیں مسلسل کیا ہے آسمان دنیا سے لگتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، غروب کے بعد سے ہی شروع ہو کر صبح صادق تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اس رات میں 3 زبردست اعلانات ہوتی، کہتے ہیں 3۔ پہلا اعلان ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کروں۔ کون ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کہہ سکتا ہے؟ نبیہ ایک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بول سکتی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے میں پاک ہوں، میں دودھ کا دھلا ہوں، میں آب حیات کا دھلا ہوں کو کون بھی نہیں بول سکتا، نہیں ہے۔ مغفرت کا ہر ایک بھی محتاج ہے، معافی چاہنے کا ہر ایک بھی محتاج ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے اس سے کیا ہوا رہتا، گناہ ہو کر رہتا۔ تو اس واسطے کیا کرنا، اللہ سے اس رات میں خوب مانگنا۔ ایسے موقع پر شب برات میں ہو یا شب قدر میں ہو، ایسے مواقع میں اور جن اوقات میں دعا قبول ہونے کا تذکرہ آیا ہے، ایسے اوقات میں اللہ سے کیا ہے مانگتے رہنا۔ جمعے میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ مسجد میں آ کر نماز وغیرہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ عام طریقہ۔ اور ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جس وقت جس موقع پر اور جہاں پر آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے اسے اللہ سے مانگنا، اسے کیا کرنا، اللہ سے مانگنا۔ آپ بیمار ہو گئے، رہتے رہتے اچانک بیمار ہو گئے تو کیا ہے، فوراً دل میں اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی کیا ہے، دعا کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا اعلان کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کو میں رزق دوں۔ روزی کے لیے انسان کیا ہے، مارا پھرتا ہے، نہیں ہے، مسجد سے دور، نمازوں سے دور جو لوگ اکثر و بیشتر